پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے ریموو ہو چکا ہے۔ اس سے پاکستان کی معیشت پر کیا اثر پڑے گا یہ بات تو ہم بعد میں کریں گے، پہلے جان لیتے ہیں کہ FATF دراصل ہے کیا۔ 1989 میں جب شمالی امریکہ میں ڈرگ کارٹلز نے حکومتوں کو منی لانڈرنگ کے حوالے سے تنگ کیا تو G7 سمٹ نے ایک گلوبل واچ ڈاگ کو تشکیل کیا۔ اس واچ ڈاگ کا کام تھا منی لانڈرنگ کے خلاف ایک پالیسی بنانا۔ 1990 میں FATF نے ایک 40 ریکمنڈیشنز پر مبنی ڈاکیومنٹ پبلش کیا۔ یہ نکات ان ریکمنڈیشنز پر مبنی تھے جس سے ملک منی لانڈرنگ سے بچ سکتے تھے۔ آہستہ آہستہ مزید ملک اس کا حصہ بنتے گئے اور ایک وقت پر یہ ریکمنڈیشنز منی لانڈرنگ پر ایک گلوبل اتھارٹی بن گئیں۔ 2001 میں جب 9/11 کا سانحہ پیش آیا تو FATF نے مزید ریکمنڈیشنز ایڈ کی جن کا کام کمبیٹنگ دا فائنانس آف ٹیررزم تھا۔ 2012 میں FATF نے ان تمام ریکمنڈیشنز کو ایک دفعہ پھر متعین کر کے 40 ریکمنڈیشنز کی شکل دے دی جن کا کام تمام ملکوں میں منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ کو روکنا تھا۔ تو بیسیکلی FATF ناجائز پیسوں کو جائز ہونے سے اور جائز پیسوں کو ناجائز کاموں میں استعمال ہونے سے روکتی ہے۔ بڑھتے بڑھتے آج FATF کے 39 ممبران ہیں جو اس کی پلینری میٹنگز کا حصہ ہوتے ہیں۔ ان قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے FATF تمام ملکوں کو ایک گریڈ دیتی ہے، بالکل ایک رپورٹ کارڈ کی طرح۔ یہ گریڈز ہیں NC یعنی نان کمپلائنٹ، PC یعنی پارشلی کمپلائنٹ، LC یعنی لارجلی کمپلائنٹ اور C یعنی کمپلائنٹ۔ ان گریڈز کی بنیاد پر تمام ملکوں کا رپورٹ کارڈ لسٹوں کی صورت میں آتا ہے۔ جن ملکوں کو اپنے AML اور CFT پروٹوکولز پر کام کرنے کی ضرورت ہے وہ گرے لسٹ میں جاتے ہیں، اور جن ملکوں کے گریڈز بہت ہی خراب ہیں وہ بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں۔ بلیک لسٹ ہونے والے ملکوں پر اس کے ساتھ ہی بہت ساری سینکشنز بھی لگ جاتی ہیں۔ اسی طرح گرے لسٹ کا پروسیس بھی گرے لسٹ کے نام کی طرح تھوڑا گرے ہی ہے۔ اصولاً تو جن ملکوں کے خراب گریڈز تھوڑے زیادہ ہیں ان کو گرے لسٹ پر ہونا چاہیے، اور جن کے خراب گریڈز تھوڑے کم ہیں ان کو گرے لسٹ میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان 40 میں سے کچھ ریکمنڈیشنز اسٹریٹجکلی زیادہ امپورٹنٹ ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان بہت سے ملکوں سے بہتر گریڈز ہونے کے باوجود گرے لسٹ پر کافی دفعہ آ چکا ہے۔ 2008، 2012 اور آخری دفعہ 2018 میں پاکستان اس لسٹ پر پایا گیا۔ اصولاً تو یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ ایک ملک جو 3 سال پہلے تک تمام ریکمنڈیشنز کو ٹک کر رہا ہے وہ ایک دم سے نان کمپلائنٹ کس طرح ہو گیا؟ لیکن قوانین کی عمل درآمد کو تو پاکستان کی عوام خود ہمہ وقت شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے، تو پھر ایک بین الاقوامی ادارہ کیوں نہ دیکھے؟ وہ بات تو اپنی جگہ، لیکن یہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا FATF کی کارکردگی میں بین الاقوامی سیاست اثر انداز ہوتی ہے؟ تو اس بات کا جواب ہے کہ ہوتی دیکھی تو نہیں جا سکتی لیکن ہوتی ضرور ہے۔ بھائی جس باڈی کے ممبرز ہی ٹوٹل 39 ہوں اور وہ 39 کے 39 ممبرز ہی ٹاکنگ پوائنٹس ریز کرتے ہوں، پھر چاہے وہ فائنینشیل سیکیورٹی کی بات کیوں نہ کر رہے ہوں، ان کے ذاتی مفادات ہو سکتے ہیں۔ خیر، یہ جاننے کے لیے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے اترنے کا کیا فائدہ ہوا، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ پر جانے کا نقصان کتنا ہوا تھا۔ ایک سٹڈی کے مطابق پاکستان کو 2019 تک $38 بلین کا نقصان ہوا، یعنی پاکستان کی موجودہ GDP $38 بلین زیادہ ہو سکتی تھی اگر ہم گرے لسٹ پر نہ ہوتے۔ ہونے نہ ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، یہ نو بال نہ ہوتی، وہ کیچ نہ چھوٹتا۔ تو اب جب پاکستان گرے لسٹ سے اتر چکا ہے تو کیا یہ سارے پیسے واپس لائے جا سکتے ہیں؟ کوشش تو کی جا سکتی ہے لیکن تھوڑا مشکل ہے۔ پاکستان کے موجودہ فارن ریزرو $7.4 بلین سے کم ہو گئے ہیں، اور گرے لسٹ سے اترنے کے پہلے ہفتے میں ہی پاکستان کی سٹاک مارکیٹ 1000 پوائنٹ سے گر چکی ہے۔ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ، جس سے کسی بھی ملک کی قرض واپس کرنے کی ایبلٹی کو پرکھا جاتا ہے، وہ بھی پہلے سے بدتر ہو چکی ہے، اور ہمارا کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ 13 سال کی بلند ترین سطح پر ہے۔ اب ایسا بھی نہیں کہ پاکستان بالکل ہی ڈوبنے والا ہے۔ گرے لسٹ سے اترنے کے بعد پاکستان ADB سے 1.5 بلین اور کچھ بائیلیٹرل لونز ایکوائر کرنے میں کامیاب ضرور ہوا ہے، لیکن یہ کہنا کہ گرے لسٹ سے اتر کے پاکستان انویسٹمنٹ فرینڈلی ہو جائے گا بالکل غلط ہے۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت لمبا فاصلہ طے کرنا ہے، اگر پاکستان کی اندرونی سیاست ہمیں اس بات کی اجازت دے۔